اب ہم پڑھیں گے روزنامہ انقلاب کا اداریہ یعنی ایڈیٹوریل۔ صاحب عالم کا چلے جانا۔ ہندی فلم انڈسٹری پر 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک عوام و خواص کے دلوں پر حکومت کرنے والے یوسف خان عرف دلیپ کمار کا اس دنیا سے رخصت ہونا صرف انڈسٹری کا نہیں، پورے ملک کا نقصان عظیم ہے، کیونکہ دلیپ کمار خواہ ان کی اداکاری کا کتنا ہی ڈنکا بجتا رہا ہو، صرف اداکار نہیں تھے۔ وہ دردمند دل رکھنے والے انسان تھے جنہوں نے غریبوں اور پسماندہ طبقات کے دکھ درد کو سمجھا، ملکی مسائل میں دلچسپی لی اور ان مسائل کے حل میں جس قدر شرکت ممکن ہو سکتی تھی اسے ممکن بنایا۔ اس کے لیے انہوں نے سیاست کو بھی شجر ممنوعہ نہیں سمجھا۔ ان کی شخصیت میں ایسا جادو تھا کہ چاہے اسٹیج پر ہوں یا فلم کے پردے پر، لوگ انہیں دیکھنے اور سننے کے لیے بیتاب رہتے تھے۔ جب جب بھی فسادات ہوئے، دلیپ صاحب نے فساد زدگان کے دکھ درد کو محسوس کیا، ان کی فکر کی اور ان کی راحت رسانی کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لانے میں کبھی پس و پیش نہیں کیا۔ وہ عاشق اردو زبان تھے۔ مشاعروں میں شرکت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ مشاعرے کو رونق بخشی، اور اگر کسی اردو اسکولوں کے ذمہ داروں نے ملاقات کی اور تعاون یا وقت طلب کیا تو دلیپ صاحب نے اس سے بھی انکار نہیں کیا۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے پیغامبر اور ہند پاک دوستی کے سفیر تھے۔ ان کی زندگی ایک ایسے انسان کی زندگی تھی جو اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود خود کو اپنے فن یا اپنے کیریئر کے لیے وقف نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ہر وہ شخص جو سماج کو کچھ دے سکتا ہے وہ سماج کا قرضدار ہے۔ اس عاشق اردو دلیپ کمار کی اردو دانی کا یہ عالم تھا کہ الفاظ کی ادائیگی پورے مخرج کے ساتھ کرتے، کلاسیکی شعراء کے اشعار سے اپنی نثر کو مزین کرتے، خوبصورت الفاظ کا انتخاب کرتے اور ہمہ وقت اپنے ساتھ پوری اردو تہذیب کو ساتھ رکھتے تھے۔ اردو کیا، وہ فارسی سے بھی آشنا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کانوں میں شہد گھل رہا ہو۔ اکثر فنکار جب عوامی اسٹیج پر آتے ہیں
تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی اداکاری کر رہے ہیں، مگر دلیپ صاحب پردے پر بھی اپنے مخصوص انداز و ادا کے ساتھ جلوہ گر ہوتے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اداکاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہر کردار کو بھرپور طریقے سے جیا، تبھی اس میں ایسا فطری انداز پیدا ہوا کہ لوگوں نے متعدد فلموں کو بار بار دیکھا، تب بھی طبیعت سیر نہیں ہوئی۔ وہ کسی کردار کے قالب میں ڈھلنے کے بجائے اس کردار کو اپنے قالب میں ڈھال لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو کردار نبھایا وہ لازوال ہو گیا۔ اس خصوصیت نے بعد کے اداکاروں کو اتنا متاثر کیا کہ ان کی اول و آخر تمنا یہ ہوتی تھی کہ ان میں دلیپ کمار جیسی خوبو پیدا ہو جائے۔ دلیپ کمار اداکار نہیں، اداکاری کا اسکول تھے، جبکہ انہوں نے نہ تو کسی فلم یا ڈرامہ انسٹیٹیوٹ سے کوئی سند حاصل کی تھی، نہ ہی کسی استاد کے شاگرد رہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے مداحوں کی خواہش تھی کہ دلیپ صاحب عمر عزیز کے کم از کم 100 سال پورے کر لیں، مگر انسان کے سوچنے سے کہاں کچھ ہوتا ہے۔ فرشتہ اجل دروازے پر دستک دیتا ہے تو رخت سفر باندھتے ہی بنتی ہے۔ مگر ہاں، دنیا سے جانے والے دلیپ صاحب دلوں سے نہیں جا رہے ہیں۔ جب جب بھی طلسماتی شخصیتوں کی تاریخ لکھی جائے گی اور فن سے اونچا اٹھنے والے فنکار کی بات ہوگی، دلیپ کمار کا نام لکھے بغیر مورخ چین کی نیند نہیں سو پائے گا۔